حسین سے محبت ہے. کیا ہے بولو؟ کیونکہ حسین کی محبت رسول اللہ تک لے جاتی ہے اور رسول اللہ کی محبت اللہ تک لے جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا بھائی؟ یہ بات یاد رکھیے گا، جب تک آپ اہل بیت کا دامن نہیں تھامیں گے اس وقت تک آپ رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اور جب تک رسول اللہ تک نہیں پہنچیں گے خدائے رب ذوالجلال تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پر کوئی ڈائریکٹ جانے والا نہیں ہے، یہاں سب وسیلے والے ہیں، اور وسیلے کی کڑی کا نام امام حسین ہے، وسیلے کی ایک کڑی کا نام امام حسن ہے، وسیلے کی ایک سیڑھی کا نام مولا علی المرتضیٰ ہے، وسیلے کی ایک سیڑھی کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے. جب یہ سارے کڑیاں جڑتی ہے تو پھر ایک کڑی ملتی ہے، اس کڑی کا نام محمد الرسول اللہ. اور جب اس کڑی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہو تو پھر اللہ ملتا ہے. اس کے بغیر اللہ ملنا ممکن اب تک 1400 سال سے کسی کو ملا نہیں، قیامت تک کسی کو بھی ملتا بھی نہیں ملتا میرے بھائی، نہیں ملتا. تو اب آپ ایک پہلے ڈیسائیڈ کر لیجئے، محرم کے یہ 10 دنوں میں شادی کرنا اچھی بات ہے؟ ارے پاسٹر نے ابھی بھی گھر کے دیکھ رہی محرم میں کریں کیا رے بابا تم لوگ؟ بولو بھائی اچھی بات ہے؟ نہیں ہے. حالانکہ شادی کرنا سنت ہے، کبھی بھی کر سکتے آپ، لیکن یہ دن ہمارے آقاؤں کی قربانی کی وجہ سے، ہماری محبت کی وجہ سے یہ غم کے دن ہیں. کس کے دن ہے بولیے؟ ذرا زور سے بولیے. ہمارے دلوں میں غم حسین ہے، ہمارے دلوں میں غم حسین ہے، اور ہمارے دلوں میں غم حسین 1400 سال سے ہے، اور قیامت تک آنے والی نسلوں میں زندہ رہے گا، قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا. شریعت کے مسائل اپنی جگہ مسلم ہے، خدا کی قسم ہمیں اس کا انکار نہیں ہے، لیکن محبت کی وجہ سے جو غم حسین ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے، ساری کائنات کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین کا غم تھا. حضرت سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب 10 محرم ہوئی، میدان کربلا میں امام حسین کی شہادت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ بقید حیات تھی اس وقت، ان کا نام تھا حضرت ام سلمہ. کیا تھا بولیے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین. آپ بقید حیات تھی، دوپہر کا وقت ہے، آپ خیلولہ فرما رہی تھی، نیند سے بیدار ہوتی ہے، اور جھٹ سے آپ جو ہے بستر سے اٹھ کر اپنے اس تابدان کی طرف جاتی ہے جہاں پر آپ نے ایک شیشی رکھی تھی، اور وہ شیشی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں عطا فرمائی تھی، اور آپ کو کہا گیا تھا کہ ایک دن یہ شیشی میں رکھی ہوئی مٹی خون بن جائے گی تو سمجھ جانا اس دن میرا حسین شہید ہو گیا ہے. آپ جھٹ سے اٹھ کر اس تابدان کی طرف بھاگتی ہیں، اور تابدان سے جب وہ شیشی نکالتی ہے تو وہ شیشی میں رکھا ہوا سارا گرد و غبار مٹی وہ خون بن جاتا ہے. آپ رونے لگتی ہیں. تو کسی نے پوچھا آپ کو یہ خیال کیوں آیا کہ آپ اٹھ کر اس شیشی کی طرف کیوں گئی؟ تو آپ نے فرمایا میں نے ابھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حالانکہ رسول اللہ اس وقت پردہ فرما چکے تھے. آپ فرماتی ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، آپ کے زلف معنبری پر گرد و غبار اور ساری زلفیں بکھری ہوئی تھی، آپ کے ریش مبارکہ پر گرد و غبار اور خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، اور ساری گرد و غبار سے ریش مبارکہ داڑھی شریف بکھری ہوئی تھی، اور آپ کے چہرے اقدس جسم اقدس پر خون کے دھبے تھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جسم مبارک، یہ داڑھی مبارک، یہ زلف مبارک، یہ بکھرے ہوئے اس انداز میں کیوں ہے؟ نبی پاک نے کہا ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں اور میرا حسین شہید ہو گیا ہے، میرے خاندان کو شہید کر دیا گیا، میں اپنے بچوں کے لاشیں اٹھا کر آ رہا ہوں. اللہ اکبر.
حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اس وقت رسول اللہ کے جو ہے چشمان کریمہ سے آنسو بہ رہے تھے. رسول اللہ ہو کر بعد الوفات بھی اپنے غم حسین کا اس طریقے سے اظہار فرماتے ہیں خواب کے ذریعے سے. یہ خواب کسی عام عورت کا نہیں ہے جس کو ذکر نہ کیا جائے. یہ خواب ام المومنین کا ہے. یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا ہے. یہ خواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار کیا گیا ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کرنے والی بات ہے. اور آج کل ہمارے پاس ماحول میں ہمارے پاس عجیب و غریب قسم کی حرکتیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں. بھائی دیکھو، یہ سب باتیں اس وقت ہوتی ہے جب دلوں سے محبت حسین نکل جاتی ہے. نہیں، محبت حسین نکل جاتی ہے. آپ کو ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں، بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. آپ بھی اکثر جنازوں میں جاتے رہتے ہیں. اب تو کووڈ میں تو خالی جنازے ہی چلتے رہے. کئی جنازے لوگاں پڑھتے رہے، مہینے میں 6 8 10 جنازے لوگوں نے پڑھے. امام اور مؤذن تو جنازے پڑھتے پڑھاتے تھک گئے. اتنے جنازے ہوئے کووڈ میں. لیکن آپ غور کر کے دیکھیں، جنازے کے ساتھ 200 آدمی چل رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، جو آپ نے دیکھا ہے. 200 آدمی جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں. 200 میں سے 180 آدمی آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. بعض لوگ اس کے اندر سے ہنس بھی رہے، مسکرا بھی رہے، اور بعض لوگ ایسے بالکل جنازہ پکڑ کر، ڈولا پکڑ کر چل رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، طبیعت سنبھل نہیں رہی ہے، رو رہا ہے، ناک میں سے پانی نکل رہا ہے، آنکھوں میں سے پانی نکل رہا ہے، منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، رو رہا ہے. نہ اسے کپڑوں کی فکر ہے، نہ اسے کنگھی کرنے کا خیال ہے، نہ اس کو جو ہے لوگوں سے، آنے جانے والوں سے کسی کی ملاقات کا کوئی خیال ہے. انتہائی غم میں ڈوبا ہوا ہے. اسی جنازے میں بعض لوگ آپس میں دو دوست ہنستے ہوئے بات کر رہے ہیں، اور یہ شخص ہے کہ روتا ہوا چل رہا ہے. 180 آدمی پر ایک کیفیت طاری ہے، 20 آدمی پر الگ کیفیت طاری ہے، پھر 20 میں سے 2 4 آدمی تو انتہائی غم میں ہے. ایک جنازہ ہے، آنے والوں کی کیفیات الگ ہے. تو ہم نے پوچھا، بھائی یہ جو لڑکا کون ہے جو اتنا غمزدہ ہے، مغموم ہے، پریشان حال ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، جنازہ نہیں چھوڑ رہا ہے، کون ہے؟ جواب ملا، یہ جس خاتون کا جنازہ جا رہا ہے یہ اس کا بیٹا ہے. بیٹے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، بیٹے کا غم الگ ہوتا ہے. ماں کے جنازے پر بیٹے کا عالم الگ ہوتا ہے. لیکن پھر وہی پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھے، وہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. بولے یہ کون ہے؟ بولے بس یہ اپنے عزیزوں کے ساتھ آ گئے ہیں، ان کا اس جنازہ اور اس میت سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ. پتا کیا چلا؟ غم ان کو ہوتا ہے جن کو محبت ہوتی ہے. غم ان کو ہوتا ہے جن کو، اگر ہمارے اندر امام حسین کی محبت ہے تو پھر خدا کی قسم ہم کو غم ضرور ہوگا. یہاں محبت کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے بولیے؟ ذرا زور سے بولیے. محبت کی ضرورت ہے، اور محبت کی بنیاد پر ہی آپ کو بروز محشر پرکھا جائے گا. آپ کو امام حسین کے ساتھ جنت میں رہنا ہے؟ بولو بھائی. کس کو نہیں رہنا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ، یہ ٹیسٹنگ تھی. ماشاءاللہ سب بیان سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. محبت، آپ کو جنت میں امام حسین کے ساتھ رہنا ہے، اور امام حسین چاہیں گے تو ہی آپ رہیں گے. آپ پوچھیں گے یہ کیسے مولانا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، امام حسین کو عام جنتیوں کے طرح نہیں بنایا. امام حسین صرف جنتی ہیں نہیں،
امام حسین صرف صحابی ہے؟ نہیں۔ امام حسین صرف فرد اہل بیت ہیں؟ نہیں، بلکہ فرمایا گیا حسین ہر صحابی کی طرح صرف صحابیت لے کر پیدا نہیں ہوئے، صرف خاندان نبوت کے ایک فرد ہونے کا شرف لے کر پیدا نہیں ہوئے، حسین صرف لخت جگر مصطفیٰ ہونے کا شرف لے کر پیدا نہیں ہوئے، بلکہ حسین وہ ہے کہ حسین پیدا ہوئے تو ان کا نام حسین بعد میں رکھا گیا، حسین پیدا ہوئے ان کا چہرہ لوگوں کو بعد میں دکھایا گیا، ان کو اللہ نے جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا سرٹیفکیٹ پہلے عطا فرمایا۔ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حسین جنتیوں کے سردار ہے۔ کون ہے بولے؟ جنتیوں کے، جنتیوں کے، جنتیوں کے۔ اب سردار کے ساتھ وہی رہے گا جو سردار سے محبت کرتا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ دنیا تو کیسی بھی گزر جاؤ، آخرت میں تو جنت میں جانا ہے نہیں ہے؟ تو جنت میں جانے کے لیے حسین سے محبت کرنا، زور سے بولو، حسین سے محبت کرنا۔ جہاں نماز جنتی ہونے کے لیے ضروری ہے، جنتی ہونے کے لیے جہاں روزہ ضروری ہے، جنتی ہونے کے لیے جہاں زکوٰۃ ضروری ہے، جنتی ہونے کے لیے جہاں حج ضروری ہے، جنتی ہونے کے لیے جہاں تلاوت ضروری ہے، کان کھول کر سن لو قسم رب ذوالجلال کی، جنتی ہونے کے لیے حسین کی غلامی کا پٹا گلے میں ہونا ضروری ہے، حسین سے محبت ہونا ضروری ہے، اور حسین کی شہادت کا غم ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ بولیں گے میں جنت میں جاؤں گا، میں بولا ویری گڈ، اور آپ بولیں گے میں امام حسین سے محبت نہیں کروں گا، ہو سکتا؟ زور سے بولو بھائی۔ میں ابھی